اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات بابا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان کا یہ فرش بچھایا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کو اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم اپنے آخری وارث کے دیدار کر سکیں. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اجازت ہے بات شروع کی جائے. ایام علی کے سلسلے سے یہ مجالس ہو رہی ہیں. اور عنوان جو چل رہا ہے وہ اختیارات امیر المومنین ہے. کائنات میں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. بس 2 سے 3 منٹ کے فضائل سننا. صاحب کی رات ہے. کائنات میں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. لیکن علی نے اس بات کی تردید کی ہے. اللہ کا ایک بڑا عظیم نبی آیا اس دنیا میں. نام تھا موسیٰ. موسیٰ نبی آیا. دریا کا واقعہ ہو گیا. دریا سے پار ہو گئی قوم. جب شہر آباد ہو گیا دوبارہ سے جناب موسیٰ نے تورات کی تعلیم دینا شروع کر دی. ایک دن ایسا آیا کہ جناب موسیٰ اپنی قوم کے سامنے کھڑے تھے. جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ قوم میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا ہے موسیٰ یہ بتائیں کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. تو فوراً آواز قدرت آئی کہ جبرائیل نیچے جاؤ جا کے موسیٰ کو پیغام دو کہ موسیٰ اپنی بستی سے نکلو اور وہاں پہنچو جہاں 2 سمندر آپس میں مل رہے ہیں. وہاں ہمارا ایک عبد بیٹھا ہے وہ تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنا وسیع کو لے کے جناب ہارون کو لے کے چلا اور وہاں پہنچا جام مرج البحرین مل رہے ہیں. میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک شخصیت بیٹھی تھی. نام تھا اس کا خضر. جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ پہنچے. آواز دے کے کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے. کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے. تو جناب خضر نے سر اٹھایا. سر اٹھا کے جناب موسیٰ کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ اے موسیٰ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ میں تو شاگردی میں لے لوں لیکن تم صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو گے. تم سے صبر نہیں ہوگا. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. آپ ایک موقع تو دے کے دیکھیں. تو جناب خضر نے کہا کہ اچھا پھر جو کام میں کروں تو میں کر تو لوں لیکن تم یہ نہ پوچھنا کہ آپ نے ایسا کیا کیوں. جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے. جناب خضر اور جناب موسیٰ چلے. چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے. دریا کو پار کرنا تھا. کشتی والے نے کہا آئے میں آپ کی مدد کر دوں دریا پار کرنے میں. کشتی میں بیٹھے. کشتی والے نے کہا میں آپ سے معاوضہ بھی نہیں لوں گا. بیٹھے دریا پار کیا. جب بالکل کنارے پہ پہنچ گئے جناب موسیٰ اترے. جناب خضر اترتے اترتے کشتی کے درمیان میں سوراخ کر کے اتر گئے. جناب موسیٰ فوراً
کہ اے جناب خضر یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے ہم پہ احسان کیا اور آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کی کشتی کو برباد کر دیا۔ جناب خضر کہتے ہیں دیکھا میں نے نہ کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ قرآن کہتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صابر ہونا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو جتنا بڑا صابر ہوگا وہ اتنا بڑا عالم ہوگا، جو جتنا بڑا صابر ہوگا وہ اتنا بڑا عالم ہوگا۔ جناب موسیٰ خضر نے کہا کہ اے موسیٰ اب تم جاؤ، اب تمہاری اور میری راہیں الگ ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا اچھا ایک موقع تو دے۔ دوسرے مقام پہ جناب خضر چلے، ایک بستی سے گزرے، بستی والوں نے کہا یہاں سے نکلو، ہم اب کسی کو مہمان نہیں بناتے۔ جناب خضر جب اس بستی سے نکالے گئے، جاتے جاتے اس بستی کی ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو ٹھیک کر کے چلے گئے۔ جناب موسیٰ نے کہا اے خضر یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ ان بستی والوں نے ہمیں اپنی بستی سے نکال دیا اور آپ ان پہ احسان کر رہے ہیں، ان کی ایک دیوار جو گر رہی تھی اسے بنا دیا، گرنے دیتے نہ بناتے۔ تو جناب خضر نے کہا اے موسیٰ بس اب ہماری راہیں جدا ہو گئی، اب ہم آپس میں نہیں رہ سکتے۔ تو جناب موسیٰ نے ہاتھ جوڑے، کہا ایک اور موقع دے دے، بس آخری موقع، اب اگر میں کچھ بولوں تو مجھے میری اور آپ کی راہیں جدا ہیں، چلے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب خضر چلے، چلتے چلتے قرآن میں لکھا ہے جناب خضر چلتے چلتے ایک خوبصورت سا بچہ ان کو نظر آیا، اس کو پکڑا اور ذبح کر دیا۔ جناب موسیٰ فوراً کہ اے خضر آپ نے یہ کیا کیا؟ اے خضر آپ نے یہ کیا کیا؟ اتنا پیارا بچہ تھا اسے مار دیا۔ تو جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے نہ کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، اب میری اور تمہاری راہیں جدا، اب میں اور تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جناب موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتا دیں کہ یہ کام آپ نے کیے کیوں؟ اس کی تعویل قرآن میں لکھی ہے جو پوری جناب خضر نے بیان کی کہ میں نے یہ کیوں بنایا، اگر میں وہ بیان کرنے بیٹھوں تو بہت دیر لگ جائے گی۔ چلے دریا کے کنارے پہنچے، دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ جاتے جاتے جناب خضر اور جناب موسیٰ کھڑے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا، سمندر کے قریب آیا، اس نے قطرہ پانی کا اٹھایا، مشرق کی طرف پھینکا، پھر آیا، پھر قطرہ اٹھایا، مغرب کی طرف پھینکا، پھر آیا، پھر قطرہ اٹھایا، شمال کی طرف پھینکا، پھر آیا، پھر قطرہ اٹھایا، جنوب کی طرف پھینکا، پھر آیا، پھر قطرہ اٹھایا، آسمان کی طرف پھینکا، پھر آیا، پھر قطرہ اٹھایا، واپس سمندر میں پھینکا۔ تو جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں پتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا اے خضر آپ کو پتا ہے؟ تو جناب خضر نے فوراً کہا کہ نہیں مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو قرآن کی وہ آیت ثابت کر دی کہ کوئی عالم کسی عالم سے بڑا نہیں ہوتا، ہر عالم کے اوپر ایک عالم موجود ہے، ہر عالم کے اوپر ایک عالم موجود ہے۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ سمندر کی تہ پہ گھوڑا سوار ایک آیا، نوجوان خوبصورت، سمندر کی تہ پہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے خضر اور موسیٰ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ یہ پرندہ آیا، اس نے 6 قطرے اٹھائے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اس نے قطرے پھینکے، ہمیں اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیا کیوں۔ تو اس نوجوان نے کہا ہے خضر اور موسیٰ اس نے تم لوگوں کو پیغام دیا ہے 5 قطرے پھینک کے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہوگا، وہ نبی آئے گا، اور وہ نبی آئے گا اور اس کی حکومت پوری کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوگی، چاہے وہ شمال ہو، چاہے وہ جنوب ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو۔ تو جناب خضر نے کہا کہ اچھا وہ جو 6واں قطرہ اس نے سمندر میں پھینکا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس نبی کا ایک وصی ہوگا، نام اس کا علی ہوگا، اس کا علم تم دونوں سے اتنا زیادہ ہوگا کہ تم دونوں کا علم اس کے سامنے سمندر میں پھینکنے والے قطرے کے برابر ہوگا، ایسا علم ہوگا اس کا۔ اور کیا کہنے علی تمہارے، دنیا سمجھ ہی نہیں سکی علی کو، اگر سمجھا ہوتا علی کی بیٹیاں بازار میں نہ آتی، کاش کہ دنیا سمجھ جاتی علی کو۔ آج شب ضربت ہے،
قیامت کی رات ہے علی کی بیٹیوں پہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جب علی گھر سے باہر نکلے تو صحیح گئے تھے، جب گھر سے گئے تو صحیح سلامت گئے، جب گھر واپس آئے تو زخمی حالت میں واپس آئے، اور وہ وقت کوہرام کا وقت تھا علی کی بیٹیوں پر۔ عزادارو، ضربت لگنے کے بعد جب وصیتیں کر رہے تھے مولا، اور مولا کے اصحاب ملنے آ رہے تھے، میں ضربت کے مصائب نہیں پڑھ رہا، جب مولا سے مولا کے اصحاب ملنے آ رہے تھے، مولا کا ایک صحابی مولا کے پاس آیا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف، مولا کے پاس آیا، مولا کے ساتھ یہ صفین میں بھی موجود تھا، اور اس کی دونوں آنکھیں صفین میں چلی گئی تھی، مولا کا اندھا صحابی تھا، مولا کے پاس آیا، مولا سے ملنے آیا، مولا کے پاس آ کے بیٹھ گیا، مولا سے گفتگو کرنے لگا۔ عزادارو، گفتگو کرنے کے بعد جانے لگا، مولا نے کہا اے عبداللہ تیری کوئی آخری خواہش جو علی سے کچھ مانگنا چاہے؟ عبداللہ نے کہا مولا اگر ہو سکے تو میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں، بس 2 سے 3 جملے سننا، مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں۔ عزادارو، مولا نے کہا عبداللہ میں تجھے تیری آنکھیں واپس کر دیتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ کوفے کے بازار میں تجھے ایک منظر ایسا دیکھنے کو ملے کہ عبداللہ تو خنجر سے اپنی آنکھیں خود پھوڑ دے۔ عبداللہ کہتا ہے مولا اگر ایسی کوئی بات ہے تو مولا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، اچھا مولا یہ بتا دیں کہ میری اور آپ کی ملاقات اب کب ہوگی؟ مولا اب تو آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مولا اب میری اور آپ کی اگلی ملاقات کب ہوگی؟ مولا کہتے ہیں عبداللہ اب میری اور تیری ملاقات قیامت کے بعد ہوگی۔ عبداللہ کہتا ہے مولا قیامت کب آئے گی؟ علی رو کے کہتے ہیں عبداللہ جب میری آواز سننا نا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ عزادارو، علی دنیا سے رخصت ہوئے، 40 ہجری کا رمضان گزرا، عزادارو 50 ہجری آئی، حسن کے جنازے میں تیر لگ گئے، عزادارو 50 کے بعد 61 ہجری آئی، عزادارو حسین کا گلا 13 ضربوں سے کاٹا گیا، عزادارو علی کی بیٹیوں کو پسے گردن رسیاں باندھ کے ہاتھ باندھے گئے، عزادارو قافلہ چلا، چلتے چلتے قافلہ کوفے کے بازار کے باہر پہنچا، اعلان ہوا کوفے والو گھروں سے باہر نکلو، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، کوفے والو باغیوں کا تماشا دیکھنے نکلو۔ یہ اعلان پہنچا عبداللہ کے پاس، عبداللہ نکلا گھر سے اپنے صحابیوں کے ساتھ، عبداللہ چونکہ دیکھ نہیں سکتا تھا اس لیے عبداللہ کے کچھ ساتھی عبداللہ کو لے کے بازار میں پہنچے، عبداللہ کہتے مجھے بھی لے چلو میں بھی تو دیکھوں کہ کون آ رہا ہے، ایسے کون سے باغی ہیں کہ جن کے لیے پورا کوفے کا بازار سجایا گیا ہے، جن کے لیے پورے کوفے کے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے۔ عزادارو عبداللہ کہتے ہیں میں بازار میں پہنچا، عزادارو علی کی بیٹیاں کوفے کے بازار میں داخل ہوئی، عزادارو عبداللہ اچانک چیخ مار کے کہتے ہیں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ عزادارو عبداللہ کے ساتھیوں نے کہا ہے عبداللہ کیا ہوا، قیامت کیا لگائی ہوئی ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں میں جب 40 ہجری مولا سے آخری وداع کو گیا تھا تو مولا نے کہا تھا عبداللہ جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں اس بازار میں علی کی آواز سن رہا ہوں، عزادارو عبداللہ کا ساتھی دوڑتا ہوا آیا، آگے کہتا ہے عبداللہ یہ علی نہیں ہے، علی کی بیٹیاں کوفے کے بازار میں، علی کی بیٹیاں اس بازار میں بغیر چادر کے علی کے بیٹوں کے سر نیزوں پہ بلند ہے، یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے عبداللہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، موت میں حسین۔